رہتی دنیا تلک مٹ نہ پائے گی جو خدمت اتنی تاج و شریعہ کی. مبارک پور میں ایک مرتبہ ایک ایسے ہی ملا جی آئے، ہر منگل کو اپنی مجلس سجاتے، اور انسانی طبیعت ہے کلو جدید لذیذ، نئی چیز بڑی لذیذ لگتی ہے، مزیدار. چند لوگ آ کر بیٹھنے لگے، میرے پاس آ کر کچھ پوچھتے تھے، ان کی بتائی ہوئی باتوں کا اعتراض کرتے تھے مجھ پر، میں سمجھاتا تھا، مگر نجاست آسانی سے نہیں دھلتی ہے. کپڑے کو ناپاک کرنا ہے، ذرا سا ایسے گوبر پھینک دو، مگر پاک کرنا ہے تو پھر ذرا محنت کر کے رگڑ کر کے بل کر کے پاک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ان کو سمجھانے میں دیر لگتی تھی. ایک مرتبہ مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا سنو، تمہارا مولوی کہتا ہے کہ قرآن کے علاوہ کچھ نہیں مانیں گے. کہاں کیا ضرورت ہے؟ قرآن میں جب ہر کچھ کو ترک کا بیان ہے. میں نے کہا بے شک قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، مگر کھوپڑی چاہیے اس بیان کو سمجھنے کے لیے. امام اعظم نے فرمایا جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. تمام علم قرآن کے اندر اللہ نے رکھ دیے ہیں، مگر لوگوں کی عقل وہاں تک پہنچنے سے قاصر ہے. یہ تو وہی امام ابو حنیفہ کی بات ہے، قرآن کی بات آپ سنائیے. میں نے کہا تمہاری کھوپڑی میں نہیں آئے گا. اس لیے میں اب ایک مثال بتاتا ہوں. جاؤ اپنے ملا جی سے پوچھو کہ کتے کا گوشت کھانا جائز ہے کہ ناجائز. اگر وہ کہیں کہ جائز تو پٹک کے اس کا کباب کھلانا، اور اگر کہیں ناجائز تو قرآن سے دلیل مانگنا. گئے یہ اچھا ٹھیک ہے، اگر اس کا جواب مل گیا تو قرآن سے دلیل مل گئی تو میں نے کہا یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، دلیل مل جائے تو لے آنا، اور نہ ملے تو پٹک کے کھلانا ان کو. ہاں صرف میرے ہی ساتھ معاملہ اتنا سختی کا نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. تو اب جب منگل کو آیا تو ان لوگوں نے پوچھا کتے کا کھانا جائز ہے کہ ناجائز؟ کہا ناجائز. کہا قرآن شریف کی کوئی آیت بتائیے. کہاں ہے قرآن میں؟ اب پیشانی ملنے لگے. 10 منٹ کے بعد کہا اگلے منگل کو آ کر جواب دوں گا. اب آئندہ منگل کو آئے تو بیٹھتے ہی کہتے ہیں 1 ہفتے تک پورے قرآن کو میں نے ریسرچ کیا، کہیں بھی قرآن میں کتے کا گوشت حرام نہیں لکھا گیا، اس لیے وہ حلال ہے. اس لیے وہ چھھی کر کے سب اٹھ کے چلے آئے. مجھ سے کہنے لگے آپ نے بڑا اچھا کیا. میں نے کہا تم نے بہت برا کیا. میں نے کہا تھا کہ وہ جب حلال کہے تو پٹک کے کھلانا، تم نے کیوں نہیں کھلایا؟ چھھی کر کے چلے آئے. میں نے کہا سن، اماموں کا غلام جو ہو وہ جانتا ہے کہ قرآن میں کیا ہے. ایک بات دلیل ہے قرآن مجید میں کتے کے حرام ہونے کی. رسول پاک کی حدیث تو اپنی جگہ
مگر اماموں کی غلامی نے ہمیں یہ سبق دے دیا ہے کہ قرآن میں کچھ تلاش کر سکتے ہو. تو کہ اب وہ منہ کھول کے پوچھ لیکن ارے قرآن میں ہے؟ میں نے کہا بے شک ہے. کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں ہے. اللہ فرماتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. نبی پاک تمہارے اوپر ہر خبیث چیز کو حرام کر دیتے ہیں. کتا خبیث ہے کہ اسے خبیث سمجھتے ہیں اور خبیث لوگ اسے تجک کرتے ہیں. الخبیثات للخبیثین.